سیکھنے والے کسی بھی وقت سیکھ جاتے ہیں کیونکہ وہ ٹرو لرنر ہوتے ہیں. بدلنے والے لمحوں میں بدل جاتے ہیں کیونکہ وہ بدلنا چاہتے ہیں. سوچنے والے بس سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمت نہیں کر پاتے. آئیے ہمت کر کے سیکھتے ہیں اور بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا معلوم کہ زندگی کے یہ لمحات دوبارہ ملتے ہیں یا نہیں. اپنی زندگی کا جائزہ لیں. اگر آپ زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے. محرم سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. اس کا صاف مطلب ہے کہ ایک سال ہماری زندگی سے مزید کم ہو گیا. لہٰذا آگے بڑھنے سے پہلے کچھ وقت غور و فکر کے لیے ہمیں ضرور نکالنا چاہیے کہ ہم نے اس سال کیا کھویا اور کیا پایا. اپنی سوچوں، رویوں، عادتوں، مہارتوں کے اعتبار سے ہم کہاں کھڑے ہیں. ایک مکمل سال کا تجربہ ہماری زندگی میں بڑھ گیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری حکمت، ہمارے مزاج، ہماری زندگی کے انداز میں بھی کچھ تبدیلی آئی ہے. کیا ہمارا سوچنے کا انداز بدلا ہے؟ دنیا اور زندگی کو دیکھنے کا ہمارا انداز بدلا ہے؟ ہم نے اس ایک سال کی زندگی میں کیا نیا سیکھا؟ کچھ تبدیلیاں تو یقیناً آئی ہوں گی. وہ پوزیٹیو ہیں یا نیگیٹو؟ کیا ہمارے ریلیشن و تعلقات پہلے سے بہتر اور گہرے ہوئے ہیں؟ سب سے بڑھ کر ہمارے رب کے ساتھ تعلق میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اپنے پروردگار کے ساتھ ہمارا تعلق بہتر ہوا یا نہیں؟ آئندہ کے لیے نئے حوصلوں اور ولولوں کے ساتھ پہلے سے بہتر زندگی گزارنے کا عزم کر لیں. ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وقت امتحان اور یہ زندگی ایک آزمائش ہے. اس امتحان اور آزمائش میں کامیابی کا آسان ترین نسخہ مسلسل بہتری کی کوشش ہے. اور کسی بھی چیز کو بہتر کرنے کا سب سے پہلا اسٹیپ، سب سے ضروری قدم یہ ہوتا ہے کہ اس کا جائزہ لیا جائے، اس کو اینالائز کیا جائے، اس کو ریویو کیا جائے. محرم ہمیں اس کا بہترین موقع دیتا ہے. اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. واقعہ ہجرت کے مقاصد میں غور کریں. ابتدائے اسلام میں تاریخ لکھنے کا رواج نہیں تھا. حضرت عمر فاروق کے دور میں صحابہ کے مشورے سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا گیا. سب نے مل کر اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہجرت کے واقعے سے ہونا طے کی، جو بظاہر انتہائی عجیب و غریب فیصلہ تھا. اسلامی کیلنڈر کا آغاز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت سے بھی ہو سکتا تھا، غزوہ بدر جیسی عظیم فتح سے بھی ہو سکتا تھا، اور فتح مکہ جیسے خوشگوار واقعات سے بھی ہو سکتا تھا. اس کے مقابلے میں واقعہ ہجرت بظاہر نا امیدی اور بے بسی کا واقعہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان اور اللہ کے نبی 13 سال کی مسلسل محنت کے باوجود مکہ مکرمہ میں اپنے قدم جما نہیں پائے تھے، اور انتہائی سنگین اور دشوار حالات میں مدینہ ہجرت کرنی پڑی. لیکن حقیقت میں یہی ہجرت کا واقعہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے عروج و سربلندی کا پیش خیمہ ثابت ہوا، اور اسی ہجرت نے مسلمانوں کے آئندہ فتوحات اور نصرت کی راہیں ہموار کی. ہجرت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس دین کے لیے اس امت کے نبی اور اس امت کی بہترین جماعت نے کتنی عظیم قربانیاں دی تھیں. سال کے انتخاب کے بعد ابتدائی مہینہ محرم طے کیا گیا، لہذا محرم بالواسطہ ہمیں ہجرت کی یاد دلاتا ہے، اور ہجرت ہم سے یہ سوال کرتی ہے کہ تم اپنے دین کے لیے کس حد تک قربانی دے سکتے ہو؟ کیا آپ کے پاس اس کا جواب ہے؟ خاص اوقات کی فضیلت کی حکمت کو سمجھیں. دیکھیں، سب دن رات، مہینے، اوقات اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں. فضیلت اسی وقت کو حاصل ہے جسے اللہ فضیلت دینا چاہیں. سال کے مختلف حصوں کے دنوں، راتوں، اشروں، مہینوں کے
خصوصی فضائل در حقیقت نیکی تقوی کی دنیا میں اضافی بونس کی حیثیت رکھتے ہیں، تاکہ ان اوقات میں عبادات اور تقوی کا اہتمام سال کے بقیہ حصوں میں بھی اور پھر پوری زندگی ہمیں نیکیوں عبادتوں کا عادی بنا دے۔ یہ اوقات غافلوں کو بیدار کر دیتے ہیں اور پہلے سے بیدار لوگوں کو مقرب بنا دیتے ہیں۔ مختلف اوقات یا دنوں کی اضافی فضیلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں اللہ کی محبت اور معرفت کے طلبگار اپنی محنت کو بڑھا دیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نفلی عبادتوں میں زیادہ کوشش کریں۔ اس لیے ہمارا پیارا دین فضیلت والے اوقات کو ہمیشہ اعمال اور عبادتوں سے لنک کرتا ہے۔ ان اوقات میں عبادت سے اللہ کا تعلق جلدی قائم ہو جاتا ہے، ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ آگے بڑھیں، موقع کو غنیمت جانیں اور محرم میں اپنے رب کو اپنا شوق اور اپنی طلب دکھائیں۔ سنت کی اہمیت کا شعور پیدا کریں۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں۔ قدیم امتوں اور ملت ابراہیمی میں بھی محرم اور عاشورہ کو خصوصی فضیلت حاصل تھی۔ اسی وجہ سے اہل عرب ان 4 مہینوں میں قتل و قتال نہیں کرتے تھے۔ اہل کتاب خصوصاً یہود اس دن روزہ بھی رکھتے تھے۔ انبیاء کی تاریخ میں بھی اہم واقعات اس ماہ کی 10ویں تاریخ کو پیش آئے۔ عاشورہ کا روزہ ملت ابراہیمی کی سنتوں میں سے تھا، اس لیے قریش بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ ہجرت کے بعد مزید اہمیت سے مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ کچھ اہل علم کے مطابق عاشورہ کا روزہ رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں پر فرض تھا۔ یوم عاشورہ میں کرنے کا کام صرف یہی روزے کی عبادت ہے۔ اتباع سنت یہی ہے۔ اتباع سنت کے بغیر ہماری عبادتوں میں نہ کوئی وزن پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں، بلکہ سنت کی خلاف ورزی الٹا اللہ کی ناراضی کا سبب بن سکتی ہے۔ سنت کی اہمیت کو سمجھیں، اپنی زندگی کو سنتوں پر ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنی آئیڈینٹی اور پہچان کو مضبوط کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ یہودی بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ مسلمان اس روزہ رکھنے میں یہودیوں کے مشابہ ہو جائیں۔ لہذا آپ نے آئندہ سال عاشورہ کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کا ارادہ کیا، تاکہ مسلمان اپنی عبادت کی شناخت میں یہودیوں سے ممتاز ہو جائیں۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے اہل کتاب سے عبادت میں مشابہت کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ اور آج ہمیں اپنا حال دیکھنا چاہیے۔ کیا ہم اپنی ایمانی اور اسلامی آئیڈینٹی اور شناخت میں ہم کس قدر حساس ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمارا رہن سہن، ہماری خوشیاں، ہماری غمی، ہمارے تہوار، ہماری تقریبات، یہ کن کی مشابہت رکھتی ہیں؟ ہم مسلمان ایک منفرد آئیڈیالوجی اور خوبصورت اور بہترین زندگی اور سب سے اعلیٰ اور برتر دین کے مالک ہیں۔ ہمیں اس پر فخر سے عمل کرنا چاہیے۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روشنی میں اپنی زندگی کے لیے اعلیٰ ترین مقصد منتخب کریں۔ مسلمانوں کو روز اول سے اپنے اعلیٰ ترین مقاصد کے حصول کے لیے اللہ کی راہ میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل رہی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی مبارک سلسلے کا تسلسل تھا، جس مبارک دین کے لیے ان کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی تکلیفیں برداشت کی۔ ان کے والد رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ انہوں نے بھی اسی دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔
لہذا ان کی شہادت کو یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور اس دین کی عظمت کا تصور کرنا چاہیے جس کے لیے نواسۂ رسول بھی قربان ہوئے، اور اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے ان مبارک ہستیوں سے موازنہ کرتے ہوئے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے جذبے کو بیدار کرنا چاہیے، اور اپنی ذات سے بلند ہو کر اپنی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد، کوئی پاکیزہ ویژن اور بلند ترین مشن منتخب کرنا چاہیے۔ شہادت حسین ہم سے سوال کرتی ہے کہ ہم تو کٹ مرے، کیا تمہارے پاس زندگی کا کوئی اس سے بہتر مقصد ہے، یا کوئی مقصد بھی ہے؟